بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم روضہ اقدس کے سامنے ہیں۔ یہ گنبد خضرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اس حجرہ مبارکہ میں 3 شخصیات مدفون ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال مبارک میری گود میں ہوا۔ قبضہ اللہ تعالی بین سحری و نحری وفی روایت بین حاقنتی و ذاقنتی، رواہ البخاری کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1399 اور حدیث نمبر 4084، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال مبارک میرے سینہ اور میرے گردن کی نچلی ہڈی کے درمیان میں ہوا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ وَدُفِنَ فِي بیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے کمرہ میں، میرے حجرہ میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرات صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ محبوب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یدفن عند المنبر، محبوب علیہ السلام کو ریاض الجنہ میں ممبر شریف کے قریب دفن کیا جائے، اور دوسرے صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، یدفن بالبقیع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے، میں نے یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ ما دفن نبی قط الا فی المکان الذی توفی فیہ، کہ نبی جس جگہ وفات پاتا ہے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرہ میں ہی اور حجرہ مبارکہ میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن 11 ہجری اور 12 ربیع الاول سوموار کے دن انتقال ہوا۔ 2 دن بعد بدھ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں دفن کیا گیا۔ اور ناظرین، روضہ اقدس کی جگہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دوسری شخصیت جن کی تدفین ہوئی وہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مرض وفات میں تھے تو آپ نے کئی طرح کی وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک وصیت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ فرمائی کہ جن ہاتھوں سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیا تھا تو میرے انتقال کے بعد بھی انہی ہاتھوں کے ساتھ مجھے بھی آخری غسل دینا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ کانا قد اوصى عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یدفن الی جانب رفیقہ، کہ مجھے میرے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے دوست اور میرے رفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ موطا امام مالک کتاب الجنائز، باب ما جاء فی دفن المیت۔ اور اس حجرہ مبارکہ میں تیسری شخصیت جو دفن کی گئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 23 ہجری 12ویں مہینے یعنی ذوالحجہ کے آخری عشرہ میں زخمی کیا گیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے یکے بعد دیگرے خنجر مار کر آپ کو زخمی کیا۔ تو اس حالت میں انہوں نے جب دیکھا کہ میرا بچنا مشکل ہے
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ان سے میرے لیے روضہ مبارکہ میں یعنی حجرہ عائشہ میں دفن ہونے کے لیے اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہ بات بتائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کنت اریدہ ای المکانہ لنفسی وَلَأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، کہ میرا ارادہ اپنا تھا یہاں پر دفن ہونے کا، لیکن آج میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے ان کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو جب شہید ہوئے تو ان کو حجرہ عائشہ صدیقہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور ان کی رضا کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں شخصیات پر اپنی شایان شان رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل فرمائے اور رفعتیں اور بلندیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔